عزیزان گرامی، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ مسلسل بعض کے خطبوں میں تلاوت کی جا رہی ہے۔ آج اسی آیتوں کے ساتھ ایک حدیث پاک اللہ نے ذہن میں ڈالی، اور یہ معجم طبرانی کی روایت ہے۔ القرآن حبل اللہ ممدود من السماء إلى الأرض۔ اس حدیث کی روشنی میں قرآن کریم کے تعلق سے چند باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ آج بزم سیرت النبی کی 10ویں نشست ہے۔ نو نشستیں اللہ کے حکم سے پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہے، لیکن سیرت مقدسہ اس کے مضامین اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ اصحاب سیر نے زندگیاں تباہ دی، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں منظر گیتی پر آ گئی، لیکن سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ جس طریقے سے اللہ کی بندگی کا حق اگر اس کائنات میں کسی شخصیت نے کیا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ چونکہ سارے نبیوں کے سجدے ایک طرف، ساری نبیوں کی امتیوں کے سجدے ایک طرف، سارے رسولوں کے سجدے ایک طرف، ان کے امتیوں کے سجدے ایک طرف، صحابہ کے سجدے ایک طرف، اس امت محمد علی صاحبۃ التسلیم کی قیامت تک آنے والے امتیوں کے سجدے ایک طرف، اور میرے نبی کا ایک سجدہ برابر ہے۔ ایک سجدہ میرے نبی کا، یہ تمام سجدے اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو جو حق اللہ کی بندگی کا ہمارے آقا نے کیا ہے وہ کسی سے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے سیرت مقدسہ یہ بہت اہم پہلو ہے، لیکن حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی رسول کی، کسی نبی کی مکمل سیرت محفوظ نہیں ہے، محفوظ نہیں۔ یہ حوصلہ اور یہ حق ادا بھی اس امت نے کیا ہے
کہ ہمارے آقا کی ہر سیرت کا ہر پہلو بچپن سے لے کر وصال مبارکہ تک، رحم مادر سے لے کر دنیا میں آنے تک، عالم ارواح سے لے کر کائنات میں آنے تک ہمارے نبی کی ہر سیرت کا ہر شعبہ موجود ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ نے اپنے نبی کی سیرت کو قلم بند کر کے بتا دیا کہ ہمارے آقا چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، انداز تکلم کیا تھا، آپ کی مسکراہٹ کیا تھی، آپ کا ہنسنا کیا تھا، آپ کی عبادتیں کیسی تھیں، آپ کے رکوع کیسے تھے، آپ کے سجدے کیسے تھے، آپ کی دعائیں کیسی تھیں، آپ میدان جہاد میں کیسے اترتے تھے، آپ ایک کمانڈر کا لباس پہن کر کیسے لگتے تھے، اپنے جسم پر ہتھیار لگا کے کیسے لگتے تھے، میرے آقا گھوڑے پر کیسے بیٹھتے تھے، اونٹ پر کیسے بیٹھتے تھے، سوتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے۔ یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے ہمارے آقا کی پلکیں کیسی تھی، ہمارے آقا کی بھویں کیسی تھی، پیشانی مبارک کیسی تھی، زلفہائے مبارکہ کیسی تھی، اذنین مبارک کیسے تھے، عنق مبارک کیسی تھی، کتفین مبارک کیسے تھے، آپ کا سینہ مبارکہ کیسا تھا، آپ کا پیٹ کیسا تھا، آپ کے جسم اطہر پر جو بالوں کی ایک لکیر تھی سینے پر، پورے سینے پر بال نہیں تھے، باریک سی ایک لکیر تھی جو ناف تک آ رہی تھی، وہ کیسی تھی، آپ کے قدم شریف کیسے تھے، آپ کے قدم کا جو گوشت تھا، آپ کا قدم بالکل سلیپر میں نہیں تھا بلکہ اٹھے ہوئے قدم تھی آپ کے، آپ کی ہتھیلیاں کیسی تھیں، آپ کی انگلیاں مبارکہ کیسی تھی، یعنی کہ نبی کے سیرت کے ہر گوشے کو اس امت نے محفوظ کیا ہے۔ دیگر امتوں کی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے نبی کی مکمل سیرت کو محفوظ کر سکے۔ یہ ہمارے آقا ہاں یہ طفیل محمدی ہے۔ اگر دیگر انبیاءوں کی سیرت کا ہمیں پتہ چلا ہے، ان کے قد و قامت کا ہمیں پتہ چلا ہے، ان کی عبادتوں کا پتہ چلا ہے، ان کی شریعتوں کا پتہ چلا ہے، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واسطے سے چلا۔ قرآن شاہد ہے۔ آدم کہاں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، ہمیں نہیں معلوم، یہ قرآن نے ہماری رہنمائی کی۔ اصل میں قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ میڈیکل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جغرافیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، حکمت کی لائن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ماڈرن سائنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قرآن ھدی للناس ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے توسل سے ہمیں دیگر انبیاء کا پتہ چلا ہے، اور کلام پاک کس پہ اترا ہے؟ ہمارے آقا۔ تو دیگر انبیاء کی کہیں اگر تھوڑی بہت سیرتیں ہمیں ملتی ہیں تو وہ ذریعہ ہے کلام پاک، وہ ذریعہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ آپ نے بتایا، لیکن یہ صحرا اللہ نے اس امت کے قلم کاروں کے سر پر رکھا ہے کہ حضور کی سیرت کا ہر گوشہ الحمدللہ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ملفوظات ہیں۔ اگر آپ کو
میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ہے، میرے نبی کا چلنا دیکھنا ہے، میرے نبی کا انداز گفتگو دیکھنا ہے، تو حضرت فاطمہ کو اٹھا لانا۔ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کیفیت تھی جو حضور کی کیفیت تھی۔ ایسی آپ اٹھتی تھیں، ایسی بیٹھتی تھیں، ایسی آپ گفتگو فرماتی، سیم اپنے ابا پر تھی حضرت فاطمہ۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ مکمل سیرتیں بنتی ہیں۔ القرآن حبل اللہ ممدود من السماء إلى الأرض۔ قرآن ایک اللہ کی رسی ہے، حبل کہتے ہیں رسی کو، حبل کہتے ہیں رسی کو۔ سورہ تبت یدا میں بھی یہ لفظ موجود ہے، حبل من مسد۔ اس ابو لہب کو اس مونج کی رسی سے باندھ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، پڑا ہے جہنم میں۔ تو رسی حبل کہتے ہیں رسی کو۔ یہ قرآن کریم اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا آسمان میں ہے اور دوسرا سرا زمین میں ہے۔ ممدود من السماء إلى الأرض، بس اسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ پھر دیکھو دنیا کا نقشہ کیا ہے۔ میں نے بتایا تھا قرآن سے دوری، قرآن کریم سے دوری اور آپس کے اختلافات یہ امت کی زوال کا سبب ہے۔ کہاں اختلاف نہیں؟ گھر گھر میں اختلاف ہے، مسجدوں میں اختلاف ہے، مدرسوں میں اختلاف ہے، خانقاہوں میں اختلاف ہے، مراکز میں کہاں اختلاف نہیں ہے؟ قرآن کریم سے دوری۔ آج قرآن کو کس کو لگانے پڑھنے کی؟ سب سے بڑا نشہ یہ رکھا میرے پاس ڈیسک پر، اس نے تو ڈرگس کو فیل کر دیا موبائل کے نشے نے، اسمارٹ فون میں ڈرگس فیل ہے۔ کہاں رہ گئی لگن حدیث سے، قرآن سے، دین سے، دین کی باتوں سے، دین کے کام کرنے سے؟ کہاں ہے لگن؟ ہمارے بچے بہانہ آن لائن کوئی نہیں پڑھتا۔ کتنے پڑھ لیں گے آن لائن؟ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ۔ تم ساری رات پڑھ رہا ہے اس میں موبائل میں۔ بہترین نشہ ہمارے سماج کا ہے۔ فیس بک، انسٹاگرام کے چلانے والا ملکوں میں ہندوستان ٹاپ پر جا رہا ہے، ٹاپ پر۔ 20 کروڑ انسٹاگرام چلا رہے ہیں، 18 کروڑ فیس بک چلا رہے ہیں، ہندوستان ٹاپ پر ہے۔ اور جس قوم نے اس کو ایجاد کیا ہے، وہاں پابندی ہے کہ 18 سال سے پہلے ہمارا بچہ یا بچی موبائل ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ یہودیوں کے ایجاد ہے۔ پڑھو، پہلے پڑھو۔ اس نے پڑھنا وڑھنا سب بھلا دیا، سب بھلا دیا۔ بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، سب اس میں لگے گئے۔ کیا ہے اس میں؟ تضیع اوقات، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم سے دوری اور آپس کے اختلافات یہی ہے سبب، یہی سبب ہے۔ اس امت کے تنزلی کا سبب یہی ہے۔ اس لیے جب تک قرآن کریم سے لگن پیدا نہیں ہوگی،
قرآن کریم سے جب تک تعلق پیدا نہیں ہوگا، آپس کے اختلافات جب تک ختم نہیں ہوں گے، یہ امت یوں ہی کٹتی پٹتی لٹتی رہے گی۔ یہی ہے زوال، دو سبب ہے بس، اور یہ ہمارے اسلاف کے تجربات ہیں۔ مالٹا کی جیل سے حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ ان تجربات کو لے کر نکلے تھے، ان تجربات کو لے کر نکلے تھے۔ کیا سیکھا مالٹا کی جیل؟ دو سبق سیکھ کر آئے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس امت کے زوال کے سبب دو ہیں، قرآن پاک سے دوری اور آپس کے اختلافات۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ امت کو عزت نہیں ملے گی، وہ بلندی اور مراتب نہیں ملیں گے جو ملنے چاہیے تھے۔ بہرحال قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ماڈرن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ حکمت کی کتاب نہیں ہے، ہدی للناس۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں قرآن اللہ کی رسی ہے، ایک سرا آسمان میں ہے، ایک سرا اس کا زمین میں ہے، مضبوطی سے تھامنا، مضبوطی سے تھامنا۔ بہرحال اللہ نے ذہن میں ڈال لی تھی یہ حدیث، اس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسفار نبی بننے سے پہلے کہاں کہاں، نبی بننے سے پہلے کہاں کہاں، کیونکہ جب تک قرآن کا نزول شروع نہیں ہوا، جب تک قرآن کریم کا نزول شروع نہیں ہوا، آقا نبی نہیں بنے، جب تک تو اسفار رہے۔ لیکن نبی بننے کے بعد ہمارے آقا حجاز سے باہر تشریف نہیں لے گئے۔ یہ ایریا حجاز جتنا بھی ہے، یہ پہاڑی ایریا، چاہے اس میں مکہ ہو، طائف ہو، تہامہ ہو، مدینہ ہو، تبوک ہو، اس ایریے سے باہر میرے نبی نہیں گئے، اور اسی ایریے میں اللہ نے پورا قرآن کریم نازل فرمایا، حجاز کے۔ یہ ایریا نزول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہاں، نبی بننے سے پہلے آپ نے اس بات کی ایک سفر کی تفصیل تو کل کے درس میں آئی تھی۔ حضرت زبیر ابن عبد المطلب، یہ بھی حضور کے چچا، حضور کے چچا، ان کے ساتھ تو سفر ہوا یمن کا۔ اب یہ دوسرا سفر درپیش ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ گوشے جو نبی بننے سے پہلے کے ہیں، وہ امت کے لیے کون کون سے قدم پر رہنمائی کرتے ہیں امت کے لیے، اس میں بھی حکمت پوشیدہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو طالب ملک شام کے سفر پر ہیں، اس وقت میں ہمارے آقا کی عمر مبارکہ ایک روایت میں 9 برس، ایک روایت میں 12 برس، چونکہ 8 سال کی عمر تک تو حضرت عبد المطلب کی کفالت میں رہے، پھر حضرت ابو طالب کی کفالت، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے دادا نے اپنے پوتے کو سینے سے لگا کر رکھا ہے، اسی طریقے سے چچا نے بھی اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کر رکھا ہے۔
اولادوں کو ترجیح نہیں دی حضرت ابو طالب نے، حضور پاک علیہ السلام کو ترجیح دی ہر موڑ پر۔ اب یہ مومنٹ ایسا آ گیا کہ حضور کی عمر شریف 9 سال کی ہے، ایک روایت میں 12 برس۔ آقا نے ارشاد فرمایا، چچا جان مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ دل دہلانے والے جملے کے۔ میاں ان سے پوچھو جن کے سروں سے والدین کا سایہ اٹھ گیا۔ ہر خوشی پر، ہر غم پر، ہر تقریب میں وہ یاد آتے۔ ان سے پوچھو جن کے سروں سے والدین کا سایہ اٹھ گیا، ان سے پوچھو۔ یہاں تو ہمارے آقا باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے جب میرے نبی مادر شکم میں تھے۔ حضرت عبداللہ ہوتے تو اپنے بیٹے کی پیدائش پر کیا کیا خوشیاں نہ مناتے، لیکن حضرت عبداللہ تو اسی وقت چلے گئے جب میرے نبی ماں کے پیٹ میں ہیں۔ باپ کا سایہ ختم، شفقت پدری ختم، اور جب ہمارے آقا 6 برس کے ہوئے تو والدہ محترمہ چل بسی۔ اس موڑ پر آن کر حضور تنے تنا رہ گئے، قافلہ تیار ہے، حضرت ابو طالب تیار ہے سفر کے لیے۔ یہاں پکڑ کر فرما رہا ہے میرے نبی، چچا جان مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کون ہے میرا یہاں؟ کون ہے میرا یہاں؟ میرے دادا بھی جائیں، میرا ابا بھی جائیں، میری اماں بھی، کون ہے میرا یہاں؟ کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نہ میرا ماں ہے نہ میرے باپ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے زبسا، ضربہ کے وزن پر، کہ میرے اس بھتیجے نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی، وہ رسہ پکڑ لیا، اونٹ کا رسہ پکڑ لیا۔ کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ایک روایت میں کہ میرا یہ بھتیجا مجھے پکڑ کر بیٹھ گیا۔ چچا جان کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مجھے پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بہرحال بھتیجے کی محبت اور حضرت ابو طالب کی شفقت، چلو بٹھا لیا ان پر، رخت سفر باندھا۔ اس زمانے میں خانقاہیں تھیں، ہر مذہب کی خانقاہ ہوتی ہے، جہاں عبادتیں ہوتی ہیں، اللہ ہوتی ہے، ہر مذہب کی خانقاہیں ہوتی ہیں۔ یہ بہار کسی دور میں بودھ کی خانقاہ کہلاتی ہے، پورا بہار بدھسٹ جو ہے، بودھ کے ماننے والے، یہ سارا بہار ان کی خانقاہ ہے۔ ایسی ہر مذہب کی خانقاہ ہوتی ہے۔ خانقاہوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا علم ظاہری، پڑھ لیے، ڈگری حاصل کر لی، سرٹیفکیٹ مل گیا آپ کو، چلو۔ ایک ہوتا ہے باطنی علم، جب اندر کی صفائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے علوم کے دروازے کھول دے گا کہ جن کو تم نے پڑھا بھی نہیں۔ باطن کی صفائی، خانقاہوں میں یہ باطن کی صفائی ہوا کرتی تھی۔ آج کی خانقاہوں کا معلوم نہیں کہ کس نہج پر چل رہی، کیونکہ ابھی
یہ خادم، یہ طالب علم، میں خانقاہی لائن سے دور ہوں، کس نہج پر چل رہی ہے؟ وہ خانقاہیں تو رہی نہیں جو حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جو علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جو حضرت گنگوہی عبدالرشید علی راما رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، علامہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، اب وہ خانقاہ کا ہے۔ آج بھی ان خانقاہوں میں ان کے ذکر کے انوار و برکات نظر آتے ہیں۔ دیواروں کے آثاروں میں مصلے بچھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے حجرے، جاؤ تھانہ بھون دیکھ کر آؤ، جہاں مولانا قاسم نانوتوی عبادت کرتے تھے، علامہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کرتے تھے، آج بھی وہ خانقاہیں موجود ہیں۔ لیکن جیسی خانقاہیں تھیں ایسے ہی چلانے والے موجود تھے۔ بیرسٹر عبدالماجد جیسے شخصیت کی اصلاح کر دی علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس اصلاح کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ایسے اس کے دل پر علوم کو اڈیل دیا کہ تفسیر ماجدی لکھ دی اس شخص نے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی کی شخصیت کی آپ نے اصلاح کی، اصلاح ہوتی تھی۔ اب اصلاحیں کہاں تک ہوتی ہیں وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن خانقاہیں وہ جگہ کہلاتی ہیں جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، عبادتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ خانقاہیں ہر مذہب کی خانقاہیں تھیں۔ پہلی خانقاہ سے گزرے عیسائیوں کی حضرت ابو طالب، تو اس خانقاہ کا جو بڑا عالم تھا، بڑا صوفی، اپنی زبان میں کہیے صوفی، جو بڑا صوفی تھا، اس نے اس قافلے کو روکا اور فرمایا یہ تمہارے ساتھ بچہ جو ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ اس پادری نے پوچھا، اس خانقاہی راہب نے پوچھا، اس اللہ والے نے پوچھا، بے شک اللہ والے تھے۔ دیکھیے، جب تک انجیل کی شریعت رہی ہے اور اس شریعت کے محفوظ کرنے والے علماء موجود رہے ہیں تو صحیح راستہ رہا ہے۔ وہ اس زمانے کا صراط مستقیم تھا، چونکہ بنی اسرائیل یہ بھی امت مسلمہ سابقہ کہلاتی ہے اور یہ امت مسلمہ واحدہ کہلاتی ہے۔ تو ان کے علماء جب تک اپنی آسمانی صحیفوں پر عمل پیرا تھے، جب تک وہ اپنی شریعت پر عمل پیرا تھے، تو صحیح شریعت وہی تھی، صراط مستقیم وہی تھا۔ تو خانقاہوں میں بڑے بڑے علماء موجود ہوتے تھے، بڑے بڑے راہب موجود ہوتے تھے، اور وہ ہمہ وقت اپنی آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے، پڑھتے رہتے تھے۔ انتظار تھا خاتم النبیین کا، ہر راہب کو، ہر احبار کو، ہر صوفی کو، ہر اللہ والے کو جو اس شریعت کے اللہ والے تھے، تو پڑھنا ہے اپنی کتابوں میں نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں۔ ہر ایک شادائی تھا کہ ہم بھی اس نبی کا دیدار کر لیں، ہم بھی اس نبی کی زیارت کر لیں۔ ہر ایک شادائی، جو اہل کتاب تھے، جو اہل انجیل تھے، اہل توریت تھے، وہ اہل شریعت تھے اس زمانے کے۔ اس راہب نے پوچھا یہ بچہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کا باپ کون سا ہے؟ حضرت ابو طالب نے عذرائے ادب فرما دیا میں اس کا باپ ہوں۔
فرمائے نہیں، وہ کتاب دیکھ رہا ہے، وہ صحیفہ اس کے سامنے موجود ہے، آسمانی صحیفہ انجیل کا اس کے سامنے موجود ہے، تورات کا صحیفہ اس کے سامنے موجود ہے۔ کیونکہ میں نے پچھلی نشستوں میں بتایا تھا کہ تورات مبارکہ میں ایک چیپٹر مکمل سیرت النبی کے نام سے موجود تھا، سیرت النبی مکمل۔ تو وہ راہب، وہ پادری دیکھ رہا ہے، وہ صوفی دیکھ رہا ہے اپنے صحیفے کو، ایک نظر صحیفے پہ، ایک نظر حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر۔ ابو طالب نے فرمایا میں اس کا باپ نہیں، آپ اس کے باپ نہیں، ہماری کتاب پیشن گوئی کر رہی ہے کہ اس کا باپ تو اس وقت میں دنیا سے رخصت ہو گئے جب یہ مادر شکم میں تھے، جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت میں رخصت ہو گئے۔ اور فرمایا ان کی والدہ بھی نہیں ہے، ہماری کتاب پیشن گوئی کر رہی ہے کہ ان کی والدہ اس وقت میں چلی گئی جب یہ 6 برس کے ہوں گے، ہمارے موجود ہیں۔ حضرت عبدالطالب نے فرمایا میں ان کا چچا ہوں۔ فرمایا ابو طالب، اس بچی کی آنکھیں، اس بچے کا چہرہ، اس بچے کا قد و قامت، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ ہماری کتاب بتا رہی ہے۔ جو صفتیں اس بچے کے اندر موجود ہیں وہ سارے اوصاف ہماری آسمانی صحیفے کے اندر موجود ہیں۔ ابو طالب خیر مناؤ، انہیں واپس کرو، انہیں واپس کرو، اور یقین نہ آئے تو دلیل دے دوں میں آپ کو۔ فرمایا ہاں، اس بچے کو میرے پاس لاؤ، اس کے کپڑے اتارو۔ وہ مہر نبوت جو 2 کندھوں کے درمیان لگی ہوئی تھی، یہ خاتم النبیین ہونے کی مہر ہے، یہ ہماری کتاب بتا رہی ہے، یہ ہماری کتاب بتا رہی ہے۔ ان کی چال ڈھال، ان کا نقشہ، حضور کا چہرہ مبارکہ، حضور کی آنکھیں دیکھ کر بتا دیا، سارا چہرہ، سارے اوصاف حمیدہ ہمارے صحیفوں کے اندر موجود ہے۔ ابو طالب رومی پیچھے پڑے ہوئے ہاتھ دھو کے، انہیں پتہ چل گیا کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا جو خاتم النبیین بننے والے ہیں، قریش کے خاندان میں پیدا ہو گیا، اور اتنے دن ہو گئے پیدا ہوئے، اتنے برس کے ہو گئے، پوری ایک ٹیم نکلی ہوئی ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، لے جاؤ واپس۔ پہلی خانقاہ میں یہی مسئلہ پیش آیا، دوسری خانقاہ میں یہی مسئلہ پیش آیا۔ اب ایک سب سے بڑی خانقاہ جو تھی بصرے میں، یہ ملک شام کا سفر ہے، ایک سفر تو یمن کا ہوا جس کی تفصیل کل کے درس میں آ گئی تھی، یہ دوسرا سفر شام کا ہے جس کو آج اپنی زبان میں سیریا بولتے ہیں، یہ شام کا سفر ہے۔ ایک سفر اور ہے شام کا، وہ 20 سال کی عمر میں ہے، وہ سفر شام کا 20 سال کی عمر میں ہوا ہے، یہ 9 یا 12 سال کی عمر میں حضور پاک علیہ السلام کا سفر۔ اب یہ تیسری خانقاہ تھی جو خانقاہوں کی خانقاہ، بہت بڑی خانقاہ۔ اس خانقاہ کے عالم کا نام تھا، اس پادری کا نام تھا، اس صوفی کا نام کیا تھا؟ بحیرہ راہب، یہ تو اس کا لقب ہے، اصل نام اس کا جرجیس تھا، جرجیس، یہ جرجیس، یہ اتنے بڑے عالم تھے عیسائیوں کے، یہ عیسائیوں کے اتنے بڑے عالم تھے کہ تمام نصرانی مذہب کا علم آن کر ان پر ختم ہو رہا تھا، اتنے بڑے عالم، نصرانی مذہب کے تمام علم اور تمام علوم و فنون
اس شخصیت پر ختم ہو رہے ہیں. اتنے بڑے عالم، بہت بڑے عالم تھے، باہر آئے رائے، لیکن نک چڑھا بھی بہت تھے. کوئی گھاس نہیں ڈالتے تھے کسی کو. کتنے قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یہ ایک طرح کی سرائے بھی تھی، سرائے خانہ، عربی میں کہتے ہیں رباط. یہ مدرسہ سولت النساء جو تھا، سولتیہ، مکے میں دیکھا ہے، ہمارے حاجی تھے تو وہیں مہمان رہتے تھے. مدرسہ سولتیہ یہ کلکتے کی ایک نوابزادی تھی، سولت النساء. 1857 کی جنگ کی ناکامی کے بعد علامہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکے چلے گئے، عزت فرما کر. اور اس وقت میں ایک مناظرہ بھی ہوا تھا فنڈر سے، جو عیسائیوں کا سب سے بڑا مولوی تھا. اللہ نے اس کو شکست دی، اسلام کو فتح عطا فرمائی. مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ اسی زمانے کا ظروف ہے. تو بہرحال حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی، علامہ امداد اللہ مہاجر، سارے کے سارے لوگ چلے گئے تھے. یہ خاتون جو نوابزادی تھی سولت النساء، یہ 1857 کے بعد عمرے کو گئی. اچھا اس زمانے میں تھی چھان بین نہیں تھی، 6 مہینے رہ کر آ دو، 6 سال رہ کے آ جاؤ. اب تو بمشکل تمام 15 دن کا ویزا لگتا ہے، تیر مارو 1 مہینے کا، اور تیر مارو 3 مہینے کا، اس سے زیادہ نہیں. وزٹ ویزا بھی 3 مہینے سے زیادہ کا نہیں لگتا، خاص کر کے سعودیۃ العربیہ. بہرحال یہ گئی خاتون، اور علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی حرم شریف میں. اور حضرت سے فرمایا، حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی یہاں کوئی رباط بناؤں، سرائے بنواؤں. میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی سرائے بنوا دوں، رباط. حضرت نے فرمایا بیٹا رباط تو بہت ہے، حیدرآباد، نواب حیدرآباد کی رباط ہے، نواب لکھنؤ کی سرائے ہے، نواب رامپور کی سرائے ہے، اتنی سرائے ہیں. یہاں کوئی مدرسہ نہیں ہمارا، یہاں کوئی ہندوستانیوں کا مدرسہ نہیں ہے. خیر حضرت نے جب فرمائش کی، حضرت آپ جیسے چاہیں، تو اس مدرسہ سولتیہ، اس عورت کا نام تھا سولت النساء، تو اسی کے نام پر مدرسہ سولتیہ رکھا گیا. اور اس کی جو سنگ بنیاد رکھی گئی تھی، اور مدرسہ سولتیہ میں جو مسجد تھی، اس میں ہمارے اکابرین جا کر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یاد ہے؟ یہاں تک کہ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اعتکاف کیا ہے وہاں اس مسجد میں. اس مسجد کا جو سنگ بنیاد رکھا گیا وہ کون سا ملبہ تھا؟ کون سا ملبہ تھا؟ کون سا ملبہ تھا؟ جہاں یہ بیر زمزم تھا. بیر زمزم ایک زمانہ تھا کہ وہ بیچ میں ڈیوائیڈر تھا، ایک ادھر خواتین جاتی تھی، ادھر مرد جاتے تھے. کوئی نہاریا، کوئی دوریا، کوئی احرام کو بھگوریا، کوئی نماز پڑھیا، کوئی دعا یعنی اس زمزم کے کنویں کی زیارت بھی ہوتی تھی. لیکن وہ مومنٹ ایسا تھا کہ جب طواف کرتے کرتے مطوفین اس موڑ پر آتے تھے تو اتنا ٹائٹ ہو جاتا تھا طواف کے میاں پسلیاں ٹوٹ گئی کندھے سے کندھا، اور بالکل رینگتے رینگتے نکلتے تھے وہاں سے. بہرحال کسی بندہ خدا نے دعا مانگی ہوگی وہاں کھڑے ہو کے، اللہ میاں اس کو مسمار کر. طواف کرنے والوں کو دقت ہوتی ہے، میاں کیوں مجھے بدنام کر رہا ہے. بہرحال اگلے سال ہمارے حاجی جی گئے تو پتہ چلا کہ مسمار بند، بالکل بند کر.
اس کی سپلائی باہر نکالی. لیکن بہرحال اس جگہ اس زمانے میں 1857 کے بعد اس زمانے میں ایک لائبریری ہوا کرتی تھی. اس لائبریری کو مطاف کی توسیع کے لیے توڑنا پڑ گیا. اس لائبریری کا ملبہ خریدا مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے اور مدرسے سہولتیہ کی مسجد کی بنیاد ڈالی. اتنا مقدس ملبہ ہوگا. دیکھا نہیں آج بھی ترکیوں کا دالان آگے ہے, اور اس دالان کا حسن یہ ہے کہ بیت اللہ شریف سے اونچا نہیں ہے. ہاں البتہ سعودی دالان تو بہت اونچے ہو گئے, 3 4 منزلیں نکال دیے, لیکن آج بھی اس دالان کی شان یہ ہے, اس کا حسن عظمت ہے اللہ کے گھر کی. ان ترکیوں نے اس عظمت کو قائم رکھا نہیں. اس دالان کی اونچائی اللہ کے گھر سے اونچی نہیں. آگے ہے, آج بھی آگے ہیں وہ دالان آج بھی آگے ہیں مطاف کے کنارے پہ, آج بھی آگے. جب اس کی توسیع کرائی انہوں نے خط لکھ دیا تھا کہ جتنا ملبہ ہمارے دالان کا ہمیں واپس کرو, اور بہت عالیشان ترکیہ میں مسجد بنا دی اس ملبے کی, اور جیسا تھا ویسے بنوا دو. یہ الٹیمیٹم تھا سعودی حکومت ترکیوں کا, جیسا تھا ویسے بنوا دو, جیسا تھا ویسے بنوا دو. تو اس کی شان اور حسن یہ ہے, یہ عظمت رکھی اللہ کے گھر کی, اللہ کے گھر کی عظمت. کیونکہ یہ تو سارے گھر جہاں مسجدیں اللہ کے گھر ہیں, لیکن آج تو آس پاس کے گھر بھی میناروں سے اونچے ہو گئے مسجدوں سے. اب مجبوریاں کہہ لیں, ضرورت کہہ لیں, یہ تو وقت کا تقاضا ہے. لیکن احترام یہی ہے کہ اپنا گھر اللہ کے گھر سے اونچا ہے. اگر برابر میں تو ترکیوں کا آج بھی وہ حسن باقی ہے اس دالان کا, کہ اس دالان کو اللہ کے گھر سے اونچا نہیں بنا, اس سے نیچے رکھا. تو بہرحال تو یہ رباط ہوا کرتے تھے, سرائے ہوا کرتی تھی. تو سرائے کی جگہ پھر یہ مدرسہ بنایا گیا تھا. اس میں بر صغیر کے علماء اکابرین جاتے تھے, پاکستان کے بھی, ہندوستان کے بھی, بنگلہ دیش کے بھی, اور بہت سے اکابرین وہ مہینوں مہینے ٹھہر کے آتے تھے. بلکہ اکثر اکابرین رمضان شریف میں جاتے تھے اور وہیں اعتکاف فرمایا کرتے تھے, وہیں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. بہرحال یہ سرائے تھی بحیرہ راہب کی. یہ کسی کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا. قافلے آ رہا ہے جا رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے. لیکن جس وقت میں یہ قافلہ قریش, جس کے سردار حضرت ابو طالب ہیں, یہ امیر قافلہ ہے, یہ امیر جماعت ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کے ساتھ موجود ہے. باہر آیا اور دیگے پر دیگے, کھانے پر کھانے بنوانے شروع کیے. بڑا اکرام, بہت احترام. یہ قریش کے سردار کہنے لگی, یار آج تک ہمارے اتنے قافلے سالوں سے گزر رہے ہیں, آج تک تو اس نے کبھی ہاتھ دھونے کو بھی نہیں کہا, یہ کھانے کی تیاریاں کیسے؟ پھر بذات خود آئیں وہ راہب, وہ اللہ والا, اللہ کا نیک بندہ, بذات خود آئیں اور آن کر کہا, جتنے قریش کے خاندان کے قافلے یہاں موجود ہیں, آج وہ میرے دسترخوان پر کھانا کھائیں گے, کھانا کھائیں گے. اب یہ سارے ہکا بکا رہ گئے. اللہ میاں آج تک تو اس نے پوچھا نہیں, سال ہا گزر گئے, ہمارے تجارتی قافلے جاتے ہیں, لیکن آج اتنا کرم کیسا, اتنا احسان کیسا.
اتنا کرم کیسا، یہ عنایتیں کیسی ہو رہی ہیں آج؟ بتائے نہیں کہ کوئی طفیلی ہے تمہارے بیچ میں، بتائے نہیں۔ جب دسترخوان لگ گیا، کھانا لگ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں اونٹوں کے پاس جہاں ان کے باندھنے کی جگہ تھی وہاں بیٹھے ہوئے۔ اس نے بہت سے معجزات کا مشاہدہ کیا۔ اس درخت کے نیچے جب یہ قریش جا کر بیٹھے، خاندان قریش اور قریش کے سردار، تو اس درخت کے سائے گھیر لیا سارے سرداروں نے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم جیسے ہی دھوپ میں کنارے پر آئے، پورا درخت کا سایہ حضور پر آ گیا۔ یہ معجزہ خود دیکھا اس راہب نے۔ پھر دیکھا کہ بادل آپ کے سر پر سایہ بگن ہے، یہ معجزہ دیکھا۔ اور وہ کتابیں بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ تو خاتم النبیین کی علامتیں ہیں۔ فرمایا قریش کے سرداروں سے، ابو طالب وہ بچہ جو آپ کے ساتھ تھا وہ کہاں ہے؟ تو جنگل میں ہے، اونٹوں کو بلاؤ، انہی کو بلاؤ۔ تم سب طفیلی ہیں اس بچے کے، انہی کو بلاؤ۔ بلایا، بس ایک نگاہ حضور پر اور ایک نگاہ صحیفر پر، بغیرہ راہب کی، ایک نگاہ حضور پر، ایک نگاہ صحیفے پر، ایک نگاہ ابو طالب پر۔ کھانے سے فارغ ہو گئے۔ پوچھا ابو طالب یہ بچہ کس کا ہے؟ ارشاد فرمایا میرا، کہ نہیں، ہمارے صحیفے بتا رہے ہیں کہ ان کے باپ کا تو انتقال جب ہو گیا جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ ان کی ماں کا انتقال جب ہو گیا جب 6 برس کے تھے۔ ان کے دادا کا انتقال جب ہو گیا جب 8 برس کے تھے۔ آپ چچا ہیں، باپ نہیں ہیں، آپ کفیل ہیں، آپ باپ نہیں ہیں۔ فرمایا ہاں میں ان کا چچا ہوں۔ فرمایا ابو طالب انہیں واپس کر دو، انہیں واپس کر دو۔ اور یہ کہا کہ یہ وہی خاتم النبیین بچہ ہے جن کی بشارتیں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، جن کی پیشین گویاں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ رومی ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہودیوں پر کوئی جماعت آ گئی تو انہیں تکلیف پہنچا سکتی ہے، اس لیے واپس کرو۔ پھر فرمایا ابو طالب جب سے یہ بچہ مکے سے چلا ہے اور میری خانقاہ تک پہنچا ہے، جتنے بھی شجر و حجر، جتنے بھی پہاڑ، درخت، مویشی، جتنے بھی جانور ان کے راستے میں آئے ہیں، سب نے اس بچے کو سجدہ کیا ہے۔ اور یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ساری مخلوقات صرف نبی کو سجدہ کر سکتی ہیں، غیر نبی کو نہیں، غیر نبی کو نہیں۔ اور پھر فرمایا ابو طالب اس درخت کے نیچے آن کر بیٹھا ہے نا، آج سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی نہیں بیٹھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما گئے تھے کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے اگر کوئی بیٹھے گا تو خاتم النبیین بیٹھے گا، اگر کوئی بیٹھیں گے تو خاتم النبیین بیٹھے گا۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پیشن گوئی فرما گئے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی بیٹھے گا تو خاتم النبیین ہوں گے۔ یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہماری کتاب۔ حضرت ابو طالب نے موقع کی نزاکت کو سمجھا اور بچے کو واپس کر دیا۔ یہاں ایک مختلف فی روایات ہیں، اس سے پہلے آپ نے ہمارے علماء سے، اکابرین سے سنا ہوگا کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ واپس کیا یا حضرت بلال کے ساتھ واپس کیا۔ یہ سفر حضور کا 9 یا 12 برس کی عمر میں ہے۔
اور میرے آقا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سال کچھ دن بڑے تھے۔ حضرت بلال تو پیدا بھی نہیں ہوں گے جب۔ تو اصحاب سیر نے ان روایاتوں کو بھی نقل کیا ہے، لیکن نہیں، اگلا جو سفر تیسرا ملک شام کا ہے، نستورہ راہب کا، اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں، اور آپ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ ہیں۔ اس سفر میں، اس میں نہیں ہے۔ تو اس مومنٹ پہ آ کر بہت سے اصحاب سیر نے فرمایا کہ ابو بکر کے ہاتھ واپس کیا، یہ حضرت بلال کے ہاتھ واپس کیا، یہ روایات مستند نہیں ہیں۔ ہاں، حضرت ابو طالب نے جس کے ہاتھ بھی واپس کیا وہ قریش کے سرداروں میں سے کوئی سردار تھے، وہ قریش کے سرداروں میں سے کوئی سردار تھے جن کے ہاتھ حضور کو مکے واپس کیا ہے۔ لیکن یہ بتا دیا اس اللہ والے نے، اس صوفی نے، اس راہب نے، کہ جو نصرانی مذہب کے تمام علوم اس شخصیت پر مکمل ہو رہے تھے، فرمایا کہ ابو طالب جب سے یہ بچہ مکے سے چلا ہے اور بصرے تک پہنچا ہے، کوئی درخت، کوئی پہاڑ ایسا نہیں گزرا کہ جس نے ان کو سجدہ نہ کیا ہو، اور یہ ساری مخلوقات اگر سجدہ کر سکتی ہے تو کسی نبی کے سامنے سجدہ کر سکتی ہے۔ پھر فرمایا ابو طالب یہ درخت کے نیچے جہاں بیٹھے ہیں، آج سے چند سو سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں آن کر بیٹھے تھے، اور ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ وہ ارشاد فرما گئے میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا، اگر بیٹھے گا تو خاتم النبیین بیٹھے گا، بیٹھیں گے تو خاتم النبیین بیٹھے گا۔ یہ وہ گوشے ہیں جو بعض اوقات اسلامیات کے پیپر میں بھی یہ سوال آ جاتے ہیں، دینیات میں بھی یہ سوالات آ جاتے ہیں، کیونکہ جو آپ پیپر دیتے ہیں اپنی یونیورسٹیوں سے تو اس میں ایک دینی شعبہ بھی ہوتا ہے، اسلامک شعبہ۔ آکسفورڈ کے اندر اسلامی شعبہ موجود ہے الحمدللہ۔ اس قسم کے سوالات آ جاتے ہیں بعض اوقات کہ ملک شام کے سفر میں حضور کی عمر کتنی تھی، کیا بتائیں گے آپ؟ کس کے ساتھ گئے تھے، کیا بتائیں گے؟ تو یہ وہ گوشے ہیں جو اکثر ہمارے علماء ان گوشوں کو بیان کرنے کی بجائے وہ اگلی منزل کو طے کر لیتے ہیں، لیکن بہت سے سوالات انہی میں سے آتے ہیں، انہی میں سے آتے ہیں۔ حضور کی والدہ کا نام بتاؤ، حضور کے دادا کا نام بتاؤ، حضور کے والد کا نام بتاؤ، حضور کے چچا کا نام بتاؤ، حضور کی دودھ پلانے والی کتنے مائیں تھی بتاؤ۔ یہ سوالات آ جاتے ہیں، یہ جنرل معلومات کے لیے سوال ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے مسلم بچوں میں خاص کر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے دماغ میں یہ باتیں آنی چاہیے، کیونکہ وہ یہاں اسلامیات کے بھی شعبے ہمارے بہت سے کالجوں میں موجود ہیں، بہت سی یونیورسٹیز کے اندر موجود ہیں، تاکہ یہ بات یاد رہے۔ بہت سے مرتبہ پیپر آتے ہیں میرے پاس بچیوں کے کہ غزوہ بدر کون سے سن میں ہوا، کون سے مہینے ہوا، غزوہ عہد کون سے مہینے میں ہوا، کون سے سن میں ہوا، آتے ہیں میرے پاس بھی سوال، نشاندہی کرتا ہوں، یہ لو، یہ پڑھو، یہاں دیکھو، یہ پڑھو، یہاں دیکھو، سوالات آتے ہیں۔ بہرحال دوسرا جو میرا آج کا درس کا گوشہ ہے، زمانہ جاہلیت کی برائیوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ زمانہ جاہلیت کی برائیوں سے حضور پاک علیہ السلام کی نگہداشت اللہ نے کیسے کیسے فرمائی۔ میں نے چند دن پہلے بتایا تھا کہ دائی کا دامن پاک ہو، ہمارے آقا سے بڑھ کر دائی کون ہو سکتا ہے؟
اور دائی کے اصول بھی بتائی تھی، امیر جماعت کے اصول بھی بتائی تھی، اور قرآن کا حوالے دیا تھا سورۃ الاعراف کا۔ امیر جماعت کا پہلا حق کیا ہے، دائی کا پہلا حق کیا ہے کہ ساتھیوں کی طرف سے کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے، خذ العفو۔ اور یہ گستاخی کرتے ہیں امیر جماعت کی شان میں۔ کوئی جماعت ایسی خالی نہیں ہوتی جہاں امیر سے 36 کا آنکڑا نہیں ہوتا۔ خذ العفو، یہ دائی اور امیر کا پہلا حق ہے۔ میرے آقا نے تو جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، وہ ویشی، وہ ہندا، وہ ابو سفیان جو بعد میں ایمان لے آئے، انہیں بھی معاف کر دیا۔ آپ سے بڑا رحم دل کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ دائی کا پہلا اصول ہے کہ معاف کرو، اچھائیوں کا حکم کرتا رہے۔ مانتے ہیں ٹھیک، نہ مانو تمہاری مرضی، اور جب بالکل سر سے اونچی ہو جائے مسئلہ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، پھر اعراض کر لے، بس تم جانو تمہارا کام، میرا کام تو بتانے کا تھا۔ یہ دائی کے اصول ہیں جو قرآن کریم کی سورۃ الاعراف کی آیت شاہد ہے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، بہترین نقشہ کھینچا ہے دائی کا۔ قربان جاؤ قرآن کریم کی اس وساحت پر، اس گہرائی پر۔ تو ہمارے آقا سے بڑھ کر دائی کون ہوگا؟ لیکن بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی اندھی ہوتی ہے، لڑکپن ہے، لیکن ہمارے نبی کی نگہداشت اللہ نے کیسے کی؟ سنیے دو واقعے، بڑے عبرتناک واقعات ہیں، نصیحت آموز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کے ساتھ پہاڑوں پر تھے، بکریاں چرا رہے تھے، تو وہاں ایک کھیل ہوتا تھا پتھروں سے کھیلنا۔ کیسے؟ پتھروں سے کھیلنا۔ وہ پتھر اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک ڈھونے پڑتے تھے، یہاں سے اٹھاؤ اور یہاں لے جاؤ۔ یہ کوئی کھیل تھا اس زمانے میں عربوں کے بچوں کا۔ پھر ان پتھروں کا وہ گھر بناتے تھے، جھوپڑی بناتے تھے، کیا کھیلتے تھے، لیکن یہاں سے اٹھا کر یہاں لے جانا ہے، پھر یہاں کھیلنا ہے۔ یہ پتھروں کا کھیل تھا عربوں کے بچوں کا، جیسے ہمارے گلی ڈنڈا ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، اور چھپا چھپائی ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں۔ یہ کھیل ہوا کرتے تھے۔ وہ گولیاں چلتی تھی پہلے، گولیاں، کنچے کھیلتے تھے۔ بہرحال یہ عربوں کے بچوں کا کھیل تھا۔ حضور پاک علیہ السلام بھی بچے ہیں، بھائی بچہ تو بچہ ہی ہے۔ جب وہاں پہنچے دوستوں کے ساتھ، اب وہ کھیلنا تھا۔ اس کھیلنے کی شرط یہ تھی کہ یہ پتھر یہاں سے اٹھاؤ اور یہاں لاؤ، یعنی پہاڑ کی چوٹی سے اٹھاؤ اور یہاں لاؤ، اور یہاں پھر کھیلیں گے جو کچھ بھی کھیل ہوتا ہوگا اس زمانے میں۔ اب چونکہ کندھے دکھ رہے ہیں پتھر ڈھوتے ڈھوتے، تو ہر ایک نے اپنا تہمند نکالا، یا جو کچھ بھی نہ کر، یا جو کچھ پہن رکھا ہوگا انہوں نے پجامہ، وہ نکالا اور کندھے پہ رکھ لیا تاکہ نشان نہ پڑے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا کہ اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جب حضور کے کندھے دکھنے لگے تو آقا نے تہمد نکالا اور کندھے پہ رکھ لیا، اور فوراً فرشتے نے آن کر ارشاد فرمایا، محمد آپ اللہ کے نبی ہیں، سطر کھولنا آپ کے لیے جائز نہیں۔ یہ سطر کھل گیا، یہ مرد کا سطر ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ سطر ہے، اور عورت پوری کی پوری عورت سطر ہے، سر سے لے کے پیر تک۔ لیکن
چہرہ، یہ ہاتھ اور یہ پیر، یہ بھی سطر ہے غیر محرموں کے لیے، محرموں کے لیے سطر نہیں ہے۔ گھر میں چچا ہے، بھائی ہے، تاؤ ہے، والد ہے، یہ سب محرم ہے آپ کے، تو یہاں کھول سکتی ہے چہرہ بھی، اپنے ہاتھ بھی، اپنے پیر بھی، لیکن باہر نکلیں گی تو یہ بھی آپ کا سطر ہے۔ بڑے فتنے اٹھے اس سطر کے مسئلے میں پیچھے، حجاب کے مسئلے میں، حجاب کے مسئلے میں بڑے مسئلے ہیں۔ ایک میخائیل گورباچوف، جو سوویت یونین کا صدر تھا، رشین تھا نا، رشین تھا، تو اس نے ایک کتاب لکھی پروشترائے کا، اس میں اس نے ایک عنوان دیا اسٹیٹس آف ویمن، عورت کا معیار۔ اور آج یورپ کے ایمانوں سے یہ صدائیں باز گشت ہوتی ہیں، ہم نے عورت کو عزت دی، ہم نے عورت کو حق دیا، ہم نے عورت کو معیار دیا، ہم نے یہ دیا، ہم نے وہ دیا۔ ارے کمبختی مارو، تم نے تو اتنا حق دے دیا اس صنف نازک کو کہ اسلام سے پہلے اس کے تن پہ کپڑے تو تھے، آج تم نے اس کو اتنی عزت دی کہ اس کے تن سے کپڑوں کی بھی دھجیاں اڑا دی۔ تم کیا عزت دو گے اس کو؟ تم کیا عزت دو گے؟ تو اس میں لکھا میخائیل گورباچوف نے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو باہر نکال کر، مارکیٹ کا پروڈکشن تو بڑا ہے، وہ خود لکھ رہا، مارکیٹ کا پروڈکشن تو بڑا ہے، لیکن ہم نے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار دی۔ اب اس کو باہر کی ہوا لگ گئی، اب اس کو گھر میں لانا واپس بہت مشکل کام ہے۔ لکھ گیا میخائیل گورباچوف پروشترائکا میں اپنی کتاب کے اندر، آج بھی وہ دستیاب ہے، انگریزی میں بھی ہے، دیگر زبانوں میں بھی ہے، رشین میں بھی ہے، پڑھ لیجئے کہیں ملے تو۔ تو عورت نے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام ہی نے مقام دیا۔ میرا چیلنج ہے یورپ والوں سے کہ تم اسلام کو بدنام کرتے ہو، سورہ نساء کا مطالعہ کرنا، سورہ نساء کا مطالعہ کرو، پھر ہم سے بات کرو۔ تمہارے تمام سوالوں کا جواب سورہ نساء کے اندر موجود ہے، اس عورت کی ذات سے اس کے اندر موجود ہے۔ اسلام نے تو حقوق دلوائے، بلکہ اسلام سے پہلے تو اس کا مقام عورت کا یہ تھا کہ بہت سے ممالک نے اس عورت ذات کو انسانیت کی فہرست سے خارج کر دیا تھا، اور وہ کہتے تھے پتہ نہیں کون سے کھیت کا جن اور بھوت ہے، یہ انسان ہی نہیں مانتے تھے۔ میں نے ایک آرٹیکل لکھا اسلام میں عورت کا مقام، اور پتہ نہیں کون سے اخبار میں آئے گا یا آیا ہوگا، غالباً صحافت میں آیا کسی میں، پھر ایک ضروری شعاع میں آتا ہے، اس میں دیکھو، وہ پڑھنا، اس مضمون کو پڑھنا اگر وہ کبھی اخبار میں آ گیا۔ اب تک تو آنا چاہیے تھا، میرے خیال سے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا بھیجے۔ بہرحال تو یہ سطر بچپن ہے میرے نبی کا، بچپن ہے، لیکن اللہ کو گوارا نہیں کہ میرے محبوب کا سطر کھلے، میرے محبوب کا سطر کھلے۔ ایک موقع تو یہ تھا، اللہ نے حفاظت کی۔ دوسرا موقع، ایک مرتبہ حضرت ابو طالب زمزم کی مرمت کر رہے تھے، کنویں کی مرمت کر رہے تھے، اس کی مین کو ڈیمیج ہو گئی ہوگی تو اس کی مرمت جاری تھی زمزم کی۔ ہر قریش کا خاندان کا آدمی پتھر ڈھو رہا ہے۔ بہرحال زمزم کی مرمت ثواب بہت اونچا، یہ تو اللہ کا کرشمہ ہے، یہ چشمہ زمزم اللہ کا کرشمہ ہے، یہ چشمہ تو ہے ہی پانی کا، لیکن یہ اللہ کا کرشمہ بھی ہے۔ ساری دنیا کے سوت سوکھ سکتے ہیں،
زمین کے تہوں کا پانی خشک ہو سکتا ہے لیکن زمزم کے سوت قیامت تک جاری رہے، یہ کبھی نہیں سکے۔ یہ کرشمہ خداوندی بھی ہے زمزم کا نکلنا، اور کیسا پانی ہے۔ اللہ اس چشمے کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضریاں وہاں بار بار نصیب ہو، بار بار نصیب ہو۔ تو زمزم کی مرمت ہو رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی انداز اختیار کیا، پتھر ڈھو رہے، پتھر ڈھوتے ڈھوتے کندھا دکھنے لگا تو حضور نے تہمد نکالا، پھر رکھ لیا۔ پھر میں یہ ہاتھ مارا فرشتے نے آ کے، حضور بے ہوش، سطر ڈھکو، سطر ڈھکو۔ فرمایا محمد آپ تو خاتم النبیین بننے والے ہیں، یہ آپ کی شان نہیں کہ آپ کا سطر کھلے، اللہ آپ کے سطر کا بھی نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بچپن میں بھی جاہلیت کی برائیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے سماج میں آئیں گے دائی بن کر آئیں گے، اور دائی کا اصول کیا ہو کہ اس کا خود دامن پاک ہو، تاکہ دعوت دیتے ہوئے اس کی ذات پر کوئی انگشت نمائی نہ کر سکے۔ دائی کا تیسری مرتبہ کہاں آپ کی حفاظت ہوئی؟ اللہ نے ہمارے آقا کو کھیل کود لہو و لعب سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ کون سا بچہ جو کھیلنا نہیں جانتا، اور کون سے بچے کی خواہش نہیں کہ جو کھیلے کودے نہیں۔ ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے ہیں، فرمایا یار اپنے دوست کے یار میری بکریوں کو دیکھ، میری بکریوں کو دیکھ۔ میں جہاں وہ قصے کہانیوں کی محفل جمتی تھی راتوں کو، خاص کر کے چاندنی راتوں میں، عربوں کے بڑوں ہوئے چھوٹے ہوں بچے ہوں، یہ سب محفل جماتے تھے، اور ایران توران کے قصے کہانیاں پوری رات گزار دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ غالب صاحب کے زمانے میں بلی ماران چنڈو خانہ تھا، بلی ماران میں تو حویلی ہے ان کی، یا کہیں اور ہے غالب صاحب کی، تو اس زمانے میں یہ چنڈو خانے ہوا کرتے تھے۔ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر جگہ یہ ہوتی ہیں ایسی محفلیں، ایسی بیٹھیں۔ تو بہرحال وہ غالب کا دور تھا، وہ غالب کا دور تھا جب ان کے جو شاہ ظفر کے استاد تھے، وہ بہرحال ایک مرتبہ ڈولی میں آ رہے تھے وہاں سے، شاہ ظفر کے یہاں سے، تو غالب صاحب وہیں بیٹھے تھے اپنے چنڈو خانے میں۔ اب ان کی ڈولی کو دیکھ کر کہا بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اطرا کا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اطرا کا۔ ابراہیم ذوق رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم ذوق کے استاد تھے شاہ ظفر کے، شاعری کے بھی استاد تھے، فارسی کے بھی استاد تھے۔ تو بہرحال جو شاہ صاحب کا استاد ہو اس کا تو نخری کچھ اور ہوگی، اس کا تو دماغ بھی ساتویں آسمان پر ہوگا۔ تو میاں جی کی ڈولی لا رہے تھے علامہ ابراہیم ذوق کی، وقت کا ہار اٹھائے ہوئے نکل آئے تھے بلی ماران سے۔ غالب صاحب بیٹھے اپنے یاروں میں، تو کسی نے کہہ دیا غالب صاحب دیکھو میاں وہ جا رہے ہیں شاہ ظفر کے استاد ابراہیم ذوق رحمۃ اللہ علیہ، بڑے شاعر تھے۔ اس وقت میں جملہ کس دیا بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے اطرا کا۔ ابراہیم ذوق نے یہ جملہ سن لیا ہے مصرع، اور جا کے شاہ ظفر سے شکایت کر دی کہ میاں وہ آگرے کا ایک شاعر آیا تمہاری دلی میں، اور اس طریقے سے اس نے میری ہجو کر دی، میری توہین کر دی اس نے۔
ہر جمعرات کو ایک شاعری نشست ہوتی تھی لال قلعے میں، شاہ ظفر کے ہیں، ہر جمعرات بلا لیا آگرے کے شاعر کو بھی، آ جا بھائی۔ یہ میاں جی آگرے سے آئے تھے، غالب صاحب پہلے تو رامپور میں رہیں، پھر لکھنؤ میں رہیں، پھر یہاں آئے، شاید حیدرآباد میں رہیں کچھ دنوں، دلی آ گئے تھا بڑا اونچا شاعر، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے میں بھی بر صغیر کے دو شاعروں سے مانوس ہوں، ایک علامہ اقبال اور ایک غالب صاحب، واقعی شاعر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ تو میاں طلب کر لیا شاہ ظفر نے، آپ نے میرے استاد کی شان میں گستاخی کر دی۔ حضور میں نے تو تعریف کی ہی نہیں، میں نے انہیں نے ایک ہی مصرع سنا، مصرع اول، مصرع ثانی تو سنا ہی نہیں میاں جی نے۔ پہلا مصرع کیا ہے؟ بنا ہے شاہ کا مصائب پھرے ہی اتراتا، گرنہ اس شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ بس میاں شاہ ظفر تو داد دیتے دیتے کھڑے ہو گئے غالب صاحب کو، اب جو انعام و اکرام سے نوازا، اب جو انعام و اکرام سے نوازا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہ انتظار ہوتا۔ کیا شاعری ہے، کیا کلام ہے، کیا کلام ہے۔ تو یہاں بھی اس چاندنی راتوں میں عرب کے جو بیٹھکیں تھیں، جو نشست گاہیں تھیں، وہاں قصے کہانیاں ہو کرتی تھیں۔ بھائی ایران تو ایران کی ساری رات قصے میں گزار دیا کرتی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے یاروں سے، دیکھو یار آج میری طبیعت چاہ رہی اس قصے کہانیوں میں جانے کی، یعنی اس دور کا وہ قلب کہیے، آج کے دور کا وہ قلب، اس زمانے کا قلب تھا، اس زمانے کا قلب تھا کہ آج تو میرا بھی قلب میں جانے کی طبیعت چاہ رہی، میں بھی سنوں کیا ہوتا ہے ان میں۔ جیسے ہی وہاں سے گزرے تو ایک ڈھول ڈھماکے کی آواز آئی۔ وہ حضور نے پوچھا کہ یہ ڈھول دھماکہ کیسا؟ کہ جی فلاں خاندان کے قریش کی فلاں لڑکے کی فلاں لڑکی سے شادی ہو رہی، اس میں یہ باجا بج رہی۔ اچھا، حضور بیٹھ گئے، سننے نہیں بیٹھے، ورنہ ایمان خطرے میں اگر یہ کہہ دیا۔ بیٹھ گئے، بیٹھے نہیں بلکہ اللہ نے بٹھا دیا، اللہ نے بٹھا دیا، اور ایسا بٹھایا کہ بالکل کان تو بالکل بند، کوئی آواز نہیں آ رہی، اور آنکھوں میں اللہ نے ایسی نیند طاری کر دی میرے نبی کے، پوری رات سوتے رہے۔ جب سورج نکلا، جب اٹھے حضور، جب گئے بھاگ کے اپنے یاد، میری بکریاں کہاں یہ رہی۔ اللہ نے اس طریقے سے حفاظت کی، جاہلیت کی برائیوں سے حضور کی اس طریقے سے حفاظت کی، اس طریقے سے حفاظت کی۔ تیسرا واقعہ اور سنیے، عربوں کے اس خاندان کا، قریش کے، ایک بہت بڑا خدا تھا، اللہ سے چھوٹا، بوانا نام تھا اس کا، بت کا بوانا، اور اس کو ہر سال عید مناتے تھے اس کی، اس کے پاس جاتے، عید مناتے، خوشیاں مناتے، اللہ گلہ کرتے، یہاں تک کہ ایک دن کا اعتکاف بھی کرتے تھے بیٹھ کے وہاں، اس اپنے مجازی خدا کے سامنے وہ اعتکاف بھی کرتے تھے بیٹھ کے۔ میرے آقا کو دلی نفرت تھی بت پرستی سے، شرک و کفر سے، یہ فطرت صحیحہ، بیزار تھے حضور، بچپن سے بیزار تھے۔ ایک دن حضرت ابو طالب ناراض ہو گئے، بیٹا آپ ہماری عید میں کوئی نہیں چلتے، پھپھیاں بھی آ گئی حضور کی، یہ پتہ نہیں اپنی ڈیڑھ اینٹ کی الگ لے کے چل لیا بچہ، سے سنتا ہی نہیں کسی کی، جاؤ عید میں جاؤ۔ اب سن لی سب کی، لیکن آقا وہاں سے سرک گئے نہیں وہاں، بالکل نہیں گئے،
بالکل نہیں گئے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب حضور سے پوچھا کیوں نہیں گئے اس میلے میں، اس عید کے تہوار میں کیوں نہیں گئے آپ؟ فرمایا اماں جان جب بھی ان کے قریب سے گزرتا ہوں تو ایک عظیم شخصیت میرے سامنے آ جاتی ہے، سفید کپڑوں میں ملبوس، اور فرماتے محمد پیچھے ہٹو، محمد پیچھے ہٹو، محمد پیچھے ہٹو، یہ تمہاری شان نہیں۔ اس لیے میں بیزار ہوں کہ اللہ نے نگہبانی فرمائی جاہلیت کی ہر برائی سے بھی، ہر نشست سے بھی، ہر محفل سے بھی۔ یہی تو وجہ تھی آپ کی اخلاق سے، کردار سے، معاملات سے امانت۔ میرے آقا تو دوستوں کے بھی بہترین دوست ہیں، پڑوس کا اپنی جان سے زیادہ خیال کرنے والے تھے، بڑوں کا احترام کرنے والے، غریبوں مساکینوں کے ملجا ماوا، یہ میرے نبی کی سیرت تھی۔ اور ان تمام دوستوں سے ہی متاثر ہو کر قریش کے خاندان نے حضور پاک علیہ السلام کو امین کا لقب دیا تھا، صادق الامین، تمام سچوں کے سچے ہیں۔ کوئی جھول نظر نہیں آتا میرے نبی کی اس زندگی میں کہ ابھی نبی نہیں بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دائی اعظم بن کر آنے والے ہیں، دائی عالم بن کر، بلکہ دائی کائنات بن کر آنے والے ہیں۔ میرے آقا تو پوری کائنات کے لیے دائی بن کر آئے۔ ایک روایت اور ذہن نشی فرما لیں، بڑی دلچسپ روایت۔ ایک مرتبہ حضرت علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یعنی ہمت دیکھیے، اور دیکھیے پالا ہی میرے آقا نے آپ کو، جیسے ہمارے حضور کو حضرت ابو طالب نے پالا، ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پالا۔ 5 سال کی عمر سے حضرت ابو طالب کے پاس تھے، حضرت علی 5 سال کی عمر سے حضور کے پاس رہے گے، بہت بڑے محسن اعظم ہیں۔ تو ایک دن سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ، کہ آپ نے کبھی بت پرستی کی ہے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور سوال کون کر رہے ہیں؟ سائل کون ہے کرنے والے سوال؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ۔ ایلی میلی شخصیت نہیں ہے، بہت عظیم المرتبہ شخصیت ہے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یا رسول اللہ، آپ نے کبھی بت پرستی فرمائی نبی بننے سے پہلے، بچپن میں، جوانی میں؟ فرمائے نہیں علی، نہیں، بت پرستی سے مجھے قدرتاً نفرت تھی، نفرت تھی۔ میں بیزار تھا اپنی قوم کی ان حرکتوں سے، یہ میرے آقا کے الفاظ ہیں، میں بیزار تھا اپنی قوم کی ان حرکتوں سے، بچپن کی بات۔ پھر ایک ہمت کر کے سوال کیا یا رسول اللہ، کیا شراب بھی آپ نے کبھی پی ہے؟ کون سوال کر رہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا کیا گوشے نکال دیے میرے آقا کی سیرت میں۔ فرمایا علی، اس وقت بھی میرے نزدیک شراب پینا کفر تھا۔ ہائے ہائے، کیا جملہ ارشاد فرمایا، اس وقت میں بھی شراب پینا کفر تھا۔ کیا ثواب دیا۔ محدثین نے، شرح حضرات نے جو تشریحات کی ہیں اس حدیث مبارکہ کی، کہ کفر سے مراد یہ تھا کہ جتنا بڑا گناہ کفر کرنے کا ہے، اتنا ہی بڑا گناہ شراب پینے کا۔ ام الخبائث، تمام برائیوں کی ماں شراب۔ اور آج تو آپ کے میڈیکل سائنس نے بھی
اس کے انکشاف کر دیے. الکحل the enemy of civilization, کہ شراب انسانیت کی بدترین دشمن ہے اور اس کا مزاج ہے کہ معدہ اس کو قبول نہیں کرتا، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی اور حکمت کی لائن کے اعتبار سے. یہ بیٹے حکیموں کے خاندان کے آدمی معدہ قبول نہیں کرتا، اور پھر اس کا ایفیکٹ کہاں ہوتا ہے؟ لنگس پر، لیور پر، کڈنی پر، ہارٹ پر، برین پر. اور یہ سارے قیمتی پارٹس ہیں جو اللہ نے ہماری باڈی میں فٹ کر دیے. جب یہ انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ گردے کتنی قیمتی شے ہے. ٹرانسپلانٹ ہونے کے بعد بھی کامیابی نہیں ملتی بہت سے پیشنٹوں کو. گردے اللہ کی بنائی ہوئی ایک مشینری ہے، لیور ایک مشینری ہے، ہارٹ ایک مشین ہے، برین ایک مشین ہے، لنگس ایک مشین ہے. یہ باڈی کے وہ پارٹس ہیں کہ جو شراب سے یہ افیکٹڈ ہو جاتے ہیں، اور جب ان میں کوئی کمی آتی ہے تو آج تو میڈیکل سائنس نے بھی اس کی برائیاں بیان کر دی کہ شراب انسانیت کی بدترین دشمن ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ شراب کفر تک پہنچا دی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جتنا بڑا گناہ کفر ہے اتنا ہی بڑا گناہ شراب کے پینے کا ہے. تو سیدنا حضرت علی نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ کہ آپ نے کبھی بت پرستی فرمائی؟ فرمایا نہیں. کیا شراب پی؟ فرمایا نہیں. تو اللہ نے جاہلیت کی رسموں سے، جاہلیت کی برائیوں سے، اسلام سے پہلے جو زمانہ جاہلیت تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی نگہداشت کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم کے سامنے دائی بن کر آئے گا میرا محبوب، کہیں کوئی انگشت نمائی نہ کر سکے کہ میاں آپ تو فلاں قلم میں میرے ساتھ تھے، فلاں پارٹی میں یہاں میرے ساتھ تھے. ان قلبوں سے بچایا، ان پارٹیوں سے بچایا کس نے؟ میرے نبی کو بچپن ہے، 5-7 سال کی عمر ہے. کون بچا رہا ہے؟ اللہ کی ذات. کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین بن کر آنے والے ہیں، وہ تو دنیا کی برائیوں کو ختم کرنے والے ہیں، وہ تو دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے آ رہا ہے، عدل انصاف کو قائم کرنے آ رہا ہے. اس لیے دائی کا دامن پاک ہونا چاہیے کہ جب وہ دعوت کے کام سے میدان میں اترے تو اس کی ذات پر کوئی انگشت نمائی نہ ہو سکے. یہ دائی کا پہلا اصول. اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے نبی کی نگہداشت جاہلیت کی برائیوں سے بچایا ہے، تاکہ کل میرا محبوب قوم کے سامنے آئے گا، میدان میں آئے گا، شریعت لے کر آئے گا، دین لے کر آئے گا، کوئی انگشت نمائی نہ کر سکے. یہ وہ اسلام کے وہ گوشے ہیں، سیرت مقدسہ کے وہ گوشے ہیں جو حضور کے نبی بننے سے پہلے تھے. انشاءاللہ باقی تفصیل کل آئے گی. اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللہم لک الحمد لک الشکر یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغفرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها عندك أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وعلى بيته وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين